اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ علماء فقہا گراں قدر شخصیات کے حالات زندگی میں موجود نمایاں پہلوؤں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایسے واقعات کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کو سننے سے ہمارے وجود میں انقلاب برپا ہو اور ہم ان علماء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کریں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل کریں۔ ایسی ہی شخصیات میں سے ایک گراں قدر شخصیت مرحوم شہید آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دو صاحبزادے تھے، ایک مصطفیٰ اور ایک احمد۔ مصطفیٰ جو شہید ہو گئے اور احمد جو امام خمینی کے انتقال کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہے۔ مصطفیٰ خمینی بہت بڑی اور بہت گراں قدر شخصیت کا نام ہے، بہت بڑے فقیہ کا نام ہے۔ اگر انہیں مہلت ملتی، کچھ زندگی مل جاتی تو یقیناً یہ انقلاب اسلامی کے بعد رہبری کے منصب پر فائز ہوتے، بہت بلند مقام پر فائز ہوتے۔ بہت عظیم شخصیت تھے مصطفیٰ خمینی۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تمام انقلابی تحریک میں ان کے شانہ بشانہ چلتے رہے، اور جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایران سے ملک بدر کیا گیا اور جلا وطن کیا گیا ترکی کی طرف، تو کچھ ہی وقت کے بعد مصطفیٰ خمینی کو بھی حکومت کے خلاف ناامنی پھیلانے کے جرم میں انہیں بھی ترکی بدر کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ اپنے والد کے ساتھ نجف اشرف عراق شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں کے حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بہت ہی عظیم شخصیت ہے مصطفیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس قدر ان کا علمی قد تھا کہ انہوں نے 14 عدد نہایت ہی علمی کتابیں تحریر کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے فقہ پر فقہی نظریات موجود ہیں، علم اصول پر ان کے اصولی نظریات موجود ہیں، ملا صدرہ کی حکمت متعالیہ پر باقاعدہ ان کا حاشیہ موجود ہے، قرآن مجید کی تفسیر ان سے متعلق موجود ہے کہ جہاں تک ان کو توفیق ملی انہوں نے تفسیر بھی تحریر کی۔ 14 عدد نایاب کتابیں انہوں نے حوزہ علمیہ کے سپرد کی۔ مسلماً فقیہ تھے شہید مصطفیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اور کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ 47 سال کی عمر میں انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، اور اطباء کے مطابق انہیں زہر دے کر مسموم کیا گیا، لہٰذا ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کی کہ نہیں، پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے۔ عراقی حکومت نے اعلان کیا کہ مصطفیٰ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور اس ہارٹ اٹیک کے باعث وہ انتقال کر گئے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے تشییع جنازہ میں شرکت کی، لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور نماز جنازہ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور مصطفیٰ کو حضرت امیر المؤمنین سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں تدفین کر دیا گیا۔ اسی مصطفیٰ خمینی کی نمایاں ترین خصوصیات میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بہت توسل کیا کرتے تھے۔ تمام حضرت سید الشہداء کی زیارت کے مخصوص ایام جو مفاتیح الجنان میں نقل ہیں، ان تمام ایام میں، یعنی 15 شعبان کا دن ہو گیا، عرفہ کا دن ہو گیا، اربعین کا دن ہو گیا، رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی، رجب کی 15 تاریخ ہو گئی، یا اس کے علاوہ جتنی بھی تاریخیں ہیں، تمام میں نجف اشرف سے پیدل کربلا معلیٰ امام حسین کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔
نجف اشرف کے علماء کی قدیم الایام سے یہ روٹین ہے کہ وہ ہر جمعرات کو امام حسین کی زیارت کے لیے نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں۔ آج بھی یہ روش ہے۔ جتنے بھی عظیم المرتبت شخصیات ہیں وہ سب اس روش پر عمل کر چکے ہیں۔ آج بھی نجفی علماء، چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے وہ عراقی ہوں، چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ مشی کرتے ہیں ہر جمعرات کو نجف سے کربلا۔ ہم تو سال میں ایک دفعہ مشی کرتے ہیں، یہ علماء پورا سال ان کی روٹین رہتی ہے کہ یہ مشی کیا کرتے ہیں۔ کس قدر عظیم ان کو سعادت نصیب ہوئی ہے حضرت سید الشہداء کی۔ تو مصطفیٰ باقاعدہ جایا کرتے تھے نجف سے کربلا، اور ان کی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے، پیروں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن مصطفیٰ سید الشہداء کے عشق میں زیارت کے لیے چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ جس قدر پاؤں سے خون بہے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مصطفیٰ کی عقیدت تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مصطفیٰ کی ایک دوسری خصوصیت بھی تھی، اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف میں جس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، تو نماز کے بعد وہاں ایک مولانا جن کا نام شیخ جعفر تھا، وہ خود اٹھ کر امام حسین کی مظلومیت پر مسائب پڑھنا شروع کر دیتے۔ روزانہ ان کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی۔ لوگ انہیں اہمیت نہیں دیتے تھے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہر روز اس نے ایک اپنا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کوئی دکان کھولی ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایسے کمبخت قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لوگ نماز پڑھی، اٹھے، اپنے کاموں سے نکل گئے، مسجد خالی ہو گئی۔ لیکن مصطفیٰ ہے کہ آخری وقت تک بیٹھ کر شیخ جعفر کو سنتے تھے، اور باقاعدہ دھاڑے مار کر شیخ جعفر کے مسائب پر رویا کرتے تھے۔ اور جب بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی دوست کے گھر مجلس عزا کا انعقاد ہوتا تو مصطفیٰ اس مجلس میں ضرور شریک ہوتے، اور آخری وقت تک مجلس عزا میں شریک رہتے، اور باقاعدہ ان مصائب کو سنتے اور گریہ کیا کرتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کی خصوصیت میں تھا کہ وہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خاص عقیدت رکھتے تھے، ایک خاص محبت رکھتے تھے، ایک خاص توسل کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان، کیوں یہ ہماری زندگیوں میں عزائے حسین ابن علی کی اہمیت نہیں ہے؟ یہ ہمیں اس چیز کی طرف خود سوچنا چاہیے۔ ہم خود کو انقلابی کہتے ہیں، خود کو ہم مہذب کہتے ہیں، خود کو ہم دیندار طبقہ کہتے ہیں، اور ہم عزائے حسین ابن علی میں سستی سے مظاہرہ کریں، عزاداروں کے شانہ بشانہ جلوس ہائے عزا میں شریک نہ ہوں۔ ہم نے نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس چیز کو پاکستان میں مشاہدہ کیا ہے کہ عزادار عزاداری کر رہے ہیں، اور اہل علم طبقہ، اہل دین طبقہ، اہل دانش طبقہ، وہ طبقہ کہ جو خود کو انقلابی کہتا ہے، جو خود کو حزب اللہ کہتا ہے، جو خود کو خط امام کا پیروکار کہتا ہے، جو خود کو پتہ نہیں کس کس قسم کے القاب سے نوازتا ہے، وہ عزاداروں کے شانہ بشانہ خط مقدم پر موجود عزاداری نہیں کر رہا۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں یہ ایک دو طبقے ایجاد ہو چکے ہیں۔ ایک طبقہ انقلابی ہے جس کا کام درس دینا، درس پڑھنا، درس سننا، فکری محفلوں کو منعقد کروانا، کانفرنسیں منعقد کروانا، اجلاس منعقد کروانا، اور نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا۔ لیکن عزاداریوں میں یہ بہت ہی سست ہے، بہت ہی ان کی کم توجہ ہے۔ اکثریت ایسے ہے، کچھ چند افراد ایسے ہوں گے کہ جو بہت ہی زیادہ عقیدت مند ہوں گے، لیکن اس طبقے میں اکثریت ایسے افراد کی ہے کہ جو عزاداری کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو عزادار طبقہ دیتا ہے۔ اور دوسری طرف عزادار طبقہ ہے کہ وہ عزاداری میں بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ آگے قدم بڑھاتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی وجہ سے دین سے دور ہے۔ کہ اگر دینداری یہ ہے کہ حسین ابن علی سے اور اس کی عزا سے اور اس کے شعار سے دور ہوا جائے، آپ کہیں کہ ذوالجناح کیا چیز ہے؟ یعنی آپ دیندار ہیں اور آپ شعار حسینی کو اہمیت نہیں دے رہے۔ یہ ذوالجناح ہے، یہ تعزیہ ہے، یہ علم ہے، آپ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عزیزان، خداوند متعال ہماری اصلاح کرے،
خداوند متعال ہماری ہدایت کرے، خداوند متعال صحیح امام حسین کی تعلیمات سے ہمیں روشناس کروائے، اور جو ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا اس نے فقہ آل محمد کو اور فقیہان آل محمد کو اصل میں درک ہی نہیں کر پایا ہے، امام خمینی کی تعلیمات کو درک ہی نہیں کیا ہے۔ یہ دیکھیں مصطفیٰ خمینی کی سیرت اور تعلیمات دیکھیں جو امام خمینی کے بہترین بیٹے تھے۔ خداوند متعال ہماری ہدایت کرے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم ان انحرافات سے باہر نکلیں اور عزاداروں کے شانہ بشانہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کریں، اور انہیں بھی اپنے اندر جذب کر کے اپنی طرح سے انہیں بھی دیندار بنائیں۔ خدا ہماری اصلاح کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔